أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی، سورہ یاسین آیت نمبر 76 تک تفسیر ہو چکی تھی. آج سورہ یاسین آیت نمبر 77 سے جو آج ہماری تفسیر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو باتیں ذکر کرتے ہیں. پہلی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو ایک حقیر نطفے سے اللہ نے پیدا کیا. ایک حقیر چیز سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. دوسری جو بات ہے کہ انسان قیامت کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. یعنی کہ اللہ نے حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی ایک مسلمان جو ہے نا قیامت کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کہتا ہے کہ قیامت وغیرہ نہیں ہے. دیکھیں، او کیا، اولم کیا نہیں، یرا دیکھنا، کیا تم نہیں دیکھتے، الانسان انسانوں کی طرف، یہ جو انسان ہے، یہ جو ہم لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم انسانوں کی طرف نہیں دیکھتے، انا بے شک ہم، خلقناہ ہم نے ان کو پیدا کیا، من نطفہ ایک حقیر منی سے، ایک حقیر نطفے سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا ہوا، پس اذا جب ہو وہ انسان، خصیم لڑائی جھگڑا کرتا ہے، مبین بہت زیادہ. یعنی کہ لڑائی جھگڑا کس بات پر، کہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہے. آج بھی کئی کافر کہتے نا کہ قیامت سب جھوٹ ہے، یہ سب نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک حقیر چیز سے اس کو پیدا کیا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ جنا قیامت وغیرہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ قیامت وغیرہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، وَضَرَبَ لَنَا، اللہ ایک مثال بیان کرتی ہے ہمارے لیے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اللہ ایک مثال بیان کرتی ہے ہمارے لیے. وَنَسِيَ خَلْقَ، اور نسیہ انسان بھول جاتا ہے، خلق اپنی پیدائش کو. یعنی کہ نسیہ بھولنا، خلق اپنی پیدائش. یعنی کہ جب اللہ نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے. اللہ نے وہی فرمایا کہ وہ نسیہ، وہ بھول گیا، خلق اپنی پیدائش کو. یعنی کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس پیدائش کو بھول گیا. جب اللہ نے پہلی مرتبہ جب تم کو پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے، اور بھی آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہاں دیکھیے، اصل یہاں جو میٹر جو ہے نا کہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو نہیں اٹھائے گا، دوبارہ اللہ ہم کو پیدا نہیں کرے گا. اللہ نے کہا کہ وہ نسیہ خلقہ، جب تو اس دنیا میں نہیں تھا اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، کیا تو بھول گیا تیری پیدائش کو؟ جب اس دنیا میں نہیں تھا اللہ نے تجھ کو پیدا کیا تو قیامت کی پیدا کرتا اور بھی آسان ہے اللہ کے لیے. کیونکہ آخر میں جو بات بتایا اللہ تعالیٰ، جو دلیل اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ قیامت کی تم کو اٹھائیں گے. کیونکہ آج کل کے میجارٹی جو کافر ہے، بلکہ پورے کافر یہی کہتے ہیں قیامت وغیرہ نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اللہ ہمارے لیے مثال بیان کرتے ہیں. اصل مفسرین نے اس ٹکڑے کی تفسیر میں ذکر یہ کرتی ہیں کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو نا اللہ ہم کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ. یعنی کہ میں موبائل بناتا ہوں، میں ایک موبائل بناتا ہوں، آپ بولتے ہیں 10 دن کے بعد مجھے ایک اور موبائل دو، اسی طرح موبائل مجھے بنا کے دو. آپ بولتے ہیں 10 دن کے بعد، میں بولتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نہیں بنا سکتا موبائل. ایک ہی موبائل جو میں بنایا ہوں موبائل، آپ 10 دن کے بعد بولتے ہیں کہ وہی موبائل مجھے بنا کر دو سیم. میں بولتا ہوں کہ مجھے نہیں ہو چکا کیونکہ بھول چکا ہوں، میں اندر اب وہ طاقت نہیں ہے. یعنی کہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ اللہ بھی ایسا ہی ہے،
اللہ نے جب پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے، اللہ کو نہیں ہوگا. یعنی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اور اللہ دونوں برابر ہیں. جس طرح انسان دوبارہ موبائل نہیں بنا سکتا، اس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو پیدا بھی نہیں کر سکتا. انسان یہی سمجھتا ہے، جبکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. اللہ کی طاقت الگ ہے، ہماری طاقت، ہماری کچھ بھی نہیں ہے طاقت اللہ کے سامنے. اللہ کی طاقت تو بہت بڑی ہے. یعنی کہ بلکہ وضرب لنا مثلا کی اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں کہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ جیسا ایک مسلمان دوبارہ وہ موبائل نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو پیدا بھی نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کے اندر طاقت نہیں ہے، نعوذ باللہ. جبکہ وہ العزیز، طاقتور ہے اللہ تعالیٰ. اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا طاقتور ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَنَسِيَ خَلْقَهُ. اے لوگوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، کیا تم کو تمہاری پیدائش میں بھول گئے تم، جب اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں کون یحیی، زندہ کرے گا، العظام، یہ ہڈی کو، وہی رمیم، اس حال میں کو سڑ گل جائے گی. یہ ہڈی جو ہے نا، انسان مرنے کے بعد جو ہڈی جو ہے نا سڑ گل جاتی ہے، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ اب بھی ایک انسان ہے، اس کے سامنے ہڈی ہے، کیا وہ ہڈی کو زندہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. ہڈی کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے پاس وہ طاقت ہے، انسان کے پاس نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کسی کے قبر وغیرہ میں آپ کو ملے گا، کسی کا ہڈی ملے گی، کسی کے کچھ پارٹس ملتے ہیں قبر میں. کیا ہم اس کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اس انسان کو نہیں کر سکتے. لیکن کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. وہی اللہ نے فرمایا من یحیی العظام، کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، اس حال میں کو رمیم، سڑ گل جاتا ہے، یعنی کہ پورا برباد ہو جاتا ہے، پورا سڑ گل جاتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے ایک شخص تھا، حدیث صحیح ہے، اپنے بچوں سے کہتا ہے اے میرے بیٹے، جب میری وفات ہو جائے مجھے جلا دو. مجھے کیا کر دو؟ جلا دو، میری باڈی کو جلا دو. تم جلانے کے بعد اس باڈی جو جب کیا ہوتا ہے، جلانے کے بعد راکھ راکھ ہو جاتا ہے. آدھے راکھ کو جو ہے نا کیا کر دو، تم سمندر میں پھینک دو، آدھے راکھ کو جو ہے نا تم ہوا میں پھینک دو. یعنی کہ وہ شخص مسلمان، توحید پرست، لیکن اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ جب میری وفات ہو جائے تو میری باڈی کو جلا کر جو ہے نا آدھی راکھ کو جو ہے نا سمندر میں پھینک دو، آدھی راکھ کو ہوا میں پھینک دو. ایسے کر دیتے بچے. باپ کا انتقال ہوتا ہے تو جلا کر جو ہے نا اس کی راکھ سمندر میں بھی ہوا میں پھینک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرتا ہے. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ ہوا کو، پانی کو حکم دیتا ہے، وہ تمام راکھ جمع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو زندہ کرتا ہے. اللہ کے لیے آسان ہے. زندہ کر کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو کیوں ایسا کہا اپنے بچوں سے؟ کیا ریزن ہے؟ تم نے اپنے بچوں سے کہا کہ جو ہے نا میرے جلنے کے بعد میری راکھ کو جو ہے نا ہوا میں، پانی میں بکھیر دو. وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے ڈر ہے، کہیں تو میرے گناہوں کے بارے میں مجھے عذاب نہ دے. میں بس تجھ سے ڈرتا ہوں، بس تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کہا، تیرا ڈر میرے دل میں ہے. تو اللہ نے کہا کہ چل میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ ان کو جنت میں داخلہ دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے وہی فرمایا کہ جو ہڈی سڑ گل جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ کے لیے آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو، یحییہا، اس کو زندہ کرے گا. قل، اے نبی آپ کہہ دو، یحییہا، اس کو زندہ کرے گا، یعنی کہ اس انسان کو زندہ کرے گا، الذی، جو، انشأہا، آپ کو پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ. یعنی کہ گویا کہ قال من یحیی، قال، کافر کہتے، کافر جو ہے نا کہتے ہیں کہ کون اس سڑی گڑی یہ ہڈی جو ہے نا مرنے کے بعد جو ہڈی رہتی ہے اس ہڈی سے کون انسان کو زندہ کرے گا؟ کافر کہتا ہے. اللہ اس کے جواب میں کہتی کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو، یحییہا، اس کو زندہ کرے گا کون؟ الذی، جس نے، انشأہا، آپ کو پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ. جب اللہ نے آپ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوبارہ اس ہڈی سے دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. جب تم اس دنیا میں نہیں تھے
اللہ نے تم کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی تم کو پیدا کرے گا. جب کافروں نے کہا کہ، بلکہ بعض کافر وغیرہ جو ہے نا جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، وہ انسان کا سڑی ہڈی جو ہوتی ہے نا وہ اٹھاتا ہے کافر، کہتا ہے کہ اس ہڈی سے کون دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا. کسی انسان کی ہڈی اٹھا کر کہتا ہے اس ہڈی سے کون دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا. اللہ نے کہا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو، یحییھا، اس کو زندہ کرے گا، الذی انشأھا اول مرہ، جس نے آپ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی رب جو ہے نا اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے، جبکہ کافر اس کو نہیں مانتے. ہم اس دنیا میں نہیں تھے تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بِكُلِّ خلق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، علیم ہے اور جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی کہ ایک مثال، اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں، ہم تم کو دوبارہ پیدا کریں گے. اس کی مثال جھاڑ کی مثال. ایک ہریا کلر کا جھاڑ تھا، اس سے اگر آپ انگار نکال سکتے ہیں، جیسا کہ ہریا کلر کا جھاڑ ہے، جھاڑ کا کچھ حصہ نکال کر جو نا اسی سے اگر ماریں گے تو جو نا آپ کو انگار نکل کر آئے گا. ایک جھاڑ جس سے اللہ تعالیٰ انگار نکال سکتا ہے، تم کو دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے، جبکہ جھاڑ میں کوئی انگار ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے درخت میں کوئی انگار نہیں ہے. دیکھیں وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ الذی، جس نے جعل بنا دیا، لکم تمہارے لیے، من الشجر درخت، الاخضر گرین کلر کے درخت سے، نارن انگار، اللہ نے اس گرین کلر کے درخت سے اللہ نے انگار نکال دیا. مفسرین نے یہاں کہا کہ دو قسم کے درخت تھے وہ، ایک مرخ بولتی ہیں ایک درخت کو، ایک اور درخت کو عفار بولتی ہیں. یعنی کہ دو قسم کے درخت تھے سعودی عرب میں، ایک مرخ ایک عفار. مرخ کے درخت سے تھوڑا حساب نکال لو، عفار کے درخت سے، یعنی کہ دو قسم کے درخت سے تھوڑا تھوڑا جو لکڑی نکال لو. دونوں کی لکڑی ایسا ملا دو، آپ ملا تو انگار نکلتا تھی. دونوں کی لکڑی کو اگر آپ ملا کر یہ کریں گے تو انگار نکلے گی. اللہ نے کہا کس نے اس سے انگار نکالا؟ اللہ تعالیٰ. جب اس درخت سے انگار نکال سکتا ہے تو دوبارہ تم کو پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ وہ درخت ہے جو گلا ہے، درخت گرم بھی نہیں ہے، جیسے گلا درخت ہے. جیسے کہ بعض درخت سوکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ درخت سوکھا ہوا نہیں ہے، گلا درخت ہے. پانی سے اللہ تعالیٰ جب انگار نکال سکتا ہے تو دوبارہ تم کو پیدا کرنا اور بھی آسان ہے اللہ کے. بلکہ قیامت کے قریب یہ پورا سمندر آگ بن جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں، سمجھاتی ہیں اللہ تعالیٰ. یہ جو درخت ہے اس سے اللہ تعالیٰ انگار نکال سکتا ہے، اس درخت میں انگار نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انگار نکالتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جبکہ تم اس کو بھڑکاتے ہو انگار، یعنی کہ اس درخت سے جو ہے تم انگار نکالتے ہو. توقدون، انگار بھڑکاتے ہو. بلکہ بعض اہل علم نے کہا آج جو پیٹرول جو نکلتا ہے، پیٹرول ڈیزل جو نکلتا ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ درخت جو ہے نا اس زمانے میں کئی جو درخت جو ہے نا زمین میں ڈال دیا گیا تھا، زمین کے اندر چلا گیا تھا درخت. وہ درخت زمین کے اندر جا کے جو ہے نا مل کر جو ہے نا پیٹرول بن گیا. اسے بولتی ہیں کہ تحلیل بولتی ہے عربی زبان میں، تحلیل ہو جانا یعنی کہ مل جانا. یعنی کہ درخت پورا زمین میں جا کے جو ہے نا کئی دن کے بعد جو درخت جو ہے نا پیٹرول بن گیا. جیسا کہ اس کی مثال جو ہے نا مفسرین جو دیتے، فقہاء کرام جو دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نمک کی فیکٹری ہے، اگر اس میں گدھا گر جائے کئی مہینوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد وہ نمک بھی وہ گدھا بھی نمک بن جائے گا، وہ گدھا بھی نمک بن جائے گا. یعنی کہ بدل جائے گا، پورا تحلیل پورا یہ ہو جائے گا، مل جائے گا. اس طرح یہ جو درخت ہے وہ زمین کے اندر چلا گیا، کئی دنوں کے بعد وہی درخت جو ہے نا پیٹرول بن گیا. یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ. یہی وہ درخت، یہی پیٹرول ہے جسے انگار نکلتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو نا یہی وہ درخت ہے جسے انگار نکالتی ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. جب اس درخت سے اللہ انگار نکالتی ہیں تو دوبارہ تم کو پیدا کرنا اور بھی آسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے لیکن دوبارہ پیدا کرنا اور بھی آسان، کیونکہ آج کافر اسی کو نہیں مانتے. اللہ نے کہا آیت نمبر 81 میں کہ جب اللہ نے آسمان اور زمین جیسے مخلوق کو پیدا کیا، تم کو پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. جب آسمان زمین اتنے بڑے بڑے مخلوق جب اللہ نے پیدا کر دیا،
انسانوں کو ایک حقیر ہیں سے انسان، ان کو پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. دیکھیں کہ ہم بڑے ہیں، آسمان بڑا ہے، آسمان بڑا ہے، زمین بڑا ہے. جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. وہی اللہ نے کہا کہ اولیس الذی، کیا نہیں ہے، الذی جس نے، خلق السماوات والارض، جس میں آسمان اور زمین پیدا کیا. اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا. بقادر، طاقت رکھتا ہے، علی ان یخلق، ایک اللہ تعالیٰ پیدا کرے، مثلہم، تمہارے جیسا. جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا تو تم کو پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے، اور بھی آسان ہے تم کو پیدا کرنا. دیکھیے مثال دے کے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. کافروں سے کہتے ہیں کافر، جب اللہ نے آسمان و زمین جیسے مخلوق کو پیدا کیا تو ایک حقیر مخلوق ہے، تجھ کو پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. بلا، ضرور، وہو الخلاق، وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے، العلیم، اور جاننے والا ہے. یعنی کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ گویا کہ جو نا اس صورت کے آخر میں جو بات بتائی گئی ہے کہ کافر جو کہتا ہے کہ جو نا دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا نہیں کرے گا، اللہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کے لیے آسان ہے، یہ تو اللہ کے لیے آسان ہے، بلکہ دوبارہ پیدا کرنا اتنا آسان ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کہے گا کہ کن، دوبارہ پیدا ہو جا، فیکون، وہ پیدا ہو جائے گا. اتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے. کن فیکون سے اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا. کن، صرف کن بولے گا اللہ تعالیٰ، ہو جا، تو دوبارہ وہ انسان پیدا ہو جائے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. پھر اللہ نے کہا کہ انما، بے شک، امرہ، جب کوئی کام ہوئے، جب اللہ تعالیٰ، امرہ کام، اذا، جب، ارادہ شیئن، ارادہ مطلب ارادہ کرنا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول، یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، کن، بس ہو جا، فیکون، ہو جاتا ہے. بس کن ہو جا، فیکون، ہو جاتا ہے. یعنی کہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے اتنا آسان ہے. کن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دو لفظ ہے بس، کن. دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرے صرف دو لفظ سے. کسی کو بیماری دینا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن، ہو جا، تو ہو جاتا ہے بس. کسی کو موت دینا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن، ہو جا، ہو جاتا ہے بس. قیامت آنی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن، بس قیامت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ کن، خبر سے جو لوگ ہیں وہ نکل کے باہر آ جاتے ہیں. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو نا اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا، نہیں، اللہ کے لیے آسان ہے. کن ہے بس، فیکون، وہ چیز جو ہے نا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا کہ فسبحان الذی، پاک ہے، یعنی کہ سبحان کا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے. الذی، جو، بیدہ، اس کے ہاتھ میں، ملکوت، بادشاہت ہے. ملکوت کا مطلب بادشاہت، یعنی کہ مالک یوم الدین، مالکی کا مطلب بادشاہ، لیکن ملکوت پورا کا پورا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ملکوت پورا کا پورا، دنیا، ہر چیز کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. ملکوت بادشاہ ہے، کل شیء، ہر چیز کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ملکوت کل شیء، ہر چیز کا بادشاہ جو نا اللہ تعالیٰ ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمام کو لوٹنا ہے. تمام کو مرنے کے بعد جو نا اللہ کی طرف لوٹنا ہے. یعنی کہ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کافر یہ کہتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یہ کافر جو کہتا ہے کہ اللہ ہم کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اللہ نے کہا کہ نہیں. جب اللہ نے آسمان و زمین جیسے مخلوق کو پیدا کیا، تم کو پیدا کرنا اور بھی آسان ہے. یعنی کہ آج کے درس کا جو خلاصہ ہے، آیت نمبر 77 میں اللہ نے دو باتیں ذکر کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ انسان، کیا تو اپنی پیدائش کو بھول گیا؟ اللہ نے تم کو ایک حقیر نطفے سے جب اللہ نے تجھے پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ کافر یہ کہتے تھے کہ کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا؟ یعنی کہ خبر کے بعد جو ہڈی گری رہتی تھی انسانوں کی، کافر کہتا تھا کہ اس ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ سڑ گل جائے گی. رمیم یعنی کہ پورے ختم ہو چکی ہے، ہڈی پورا سڑ گل چکی ہے. اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اللہ اس کو پیدا کرے گا. جب اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اسی ہڈی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو پیدا کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے.
پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو درخت ہے ہدیہ درخت، اس سے اللہ تعالیٰ انگار نکال سکتے ہیں، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. یہ درخت جس میں پانی بھی ہوتا ہے، یہ گلا ہے درخت، اس درخت سے اللہ انگار نکالتے ہیں، تم کو پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب اللہ نے آسمان و زمین جیسے مخلوق کو پیدا کیا، تم کو پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے، بلکہ تم حقیر مخلوق ہے، جبکہ تم حقیر مخلوق ہے، تم کو پیدا کرنا اور بھی آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم کو پیدا کرنا تو اتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ اگر کہے کن ہو جا فیکون، تم پیدا ہو جائیں گے. کن ہو جا تو تم پیدا ہو جائیں گے. یہ اللہ کے لیے بہت آسان، کوئی مشکل کا کام نہیں اللہ کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، اور تمام لوگ اسی کی طرف جو ہے نا لوٹنا ہے. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری سورہ یاسین کی تفسیر ختم ہوئی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.